بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم پوائنٹ بیان کرنا تھا کہ ہم سب ماشاءاللہ کے اس بات کو بہت بہتر جانتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ جھگڑے کرنے سے، غیبتیں کرنے سے، خدا نخواستہ دوسروں کو برا بھلا کرنے سے، دوسروں کا دل دکھانے سے بہت بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، اور خاموش رہنے سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو فوری طور پہ ٹھیک کر لیں، جو ہم میں برائیاں ہیں، جو ہم میں غلطیاں ہیں، جو ہم میں عیب ہیں، اور خاص طور پہ اگر خدا نخواستہ مطلب جان بوجھ کے تو انسان ظاہر سی باتیں نہیں کرتا، ہر انسان کو ہی پتا ہے ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے حساب دینا ہے، یعنی ہم تھوڑے سے بیدار رہیں، ہوشیار رہیں کہ خدا نخواستہ کہ ہماری کسی بات سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھ جائے۔ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی ظاہر ہمارے عیب بیان کرتا ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ دوسروں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتے چلے جائیں، لیکن ان کی بیسک نیچر ہی ایسی بن چکی ہو کہ وہ آگے سے آپ کے ساتھ برا ہی سلوک کریں، خدا نخواستہ حسد یہ کریں۔ لیکن میں ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتی چلی آئی ہوں کہ اگر کوئی دوسرا برائیاں کرتا ہے، فرض کریں اگر کوئی دوسرا آپ سے حسد کر رہا ہے یا دوسرا مطلب کہ بد اخلاق ہے، تو اس کا جواب آپ سے نہیں لیا جائے گا، اس کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے، ہم دل سے اس کے لیے ویل وشر رہیں، ہم اچھا ہی چاہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس آج کل ایک جملہ بہت عام آ رہا ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ اگر آپ اسپیچ سنتے رہتے ہیں تو آپ نے بہت سنا ہوگا، جو ہر شخص ہے، جو ہر تقریر کرنے والا ہے، وہ ایک جملہ بہت کہہ رہا ہے کہ آپ یہ سوچیں، فرض کریں کہ آج ہماری زندگی کا اگر آخری دن ہو تو، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو، یہ بہت پیارا جملہ ہے۔ دیکھیے دن پورا گزارنے کا تو پھر بھی بہت چلے امید رکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ کہ ہم پورا دن گزار لیں، لیکن یقین اور ضمانت تو اگلے 1 گھنٹے کی بھی نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد بھی کیا ہم اس دنیا میں ہوں گے۔ دیکھیے ہم سب جب اللہ تعالیٰ کو ماشاءاللہ کہ ہم سب ظاہر سی بات ہے یقین کامل کے ساتھ ماننے والے، بہت عظیم مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ، ہرگز بھی کوئی اللہ پاک کی قسم نہیں کھائے گا جب تک کہ اسے کسی بات پر 100% یقین نہ ہو۔ کیا کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ بعد تک بھی زندہ ہوگا؟ تو آپ آگے سے شاید یہی کہیں، آپ 1 گھنٹے کی بات کرتی ہیں، 10 منٹ کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، کوئی پتہ نہیں، موت اچانک آتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، سچے دل سے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے رہیں۔ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، آپ کی جو بھی عمر ہے، آپ سے چھوٹے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ جائے۔ بقول شاعر، تو ہنسا کرتا تھا اوروں کو پریشان دیکھ کر، چل دیا اپنوں کو روتا چھوڑ کر، کیسا لگا؟ اب نہ وہ تکیہ ملائم، اب نہ وہ بستر مخملی، جسم پر 2 گز کفن، مٹی پہ سر، کیسا لگا؟ عاقبت کو بھول بیٹھا تھا تو دنیا کے عوض، موت کا حملہ اچانک بے خبر، کیسا لگا؟ یوں تو دنیا میں تو کرتا ہی رہا سب ہی سفر، گھر سے چل کر گور تک چھوٹا سفر، کیسا لگا؟ طاقت و دولت کے بل بوتے پہ تو مغرور تھا، چھن گیا تجھ سے تیرا سب مال و زر، کیسا لگا؟ ہنستے ہنستے تو نے دنیا میں گزاری زندگی، اب بتا زیرے زمیں چھوٹا سا گھر، کیسا لگا؟ آگے پیچھے تیرے گھوما کرتے تھے حلقہ بگوش، آخرت کا یہ سفر بے ہم سفر، کیسا لگا؟ تو جھروکوں سے مناظر دیکھتا تھا دل نشیں، قبر کا تاریک گھر بے بام و در، کیسا لگا؟ دفن کر کے قبر میں سب بے رخی سے چل دیے، جس سے تو مانوس تھا وہ بشر، کیسا لگا؟ بہت زیادہ
محتاط رہیے گا، احتیاط سے زندگی گزاریے گا. موت کسی بھی ٹائم پہ اچانک آ سکتی ہے. ہمیں چاہیے ہم الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں، خبردار رہیں اور اپنے آپ پہ نظر رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. ہم صرف اپنے آپ کو اچھے ہی کام کرنے دیں اور خاص طور پہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اپنی صحت کا، اپنی آخرت کا اور خدا کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا.